بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین، سلسلہ درس قرآن کیسے دیں کی یہ تیسری ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر درس قرآن کی دو اقسام کا تذکرہ ہوگا اور دو اقسام میں سے ہر قسم کا طریقہ کار۔ یہ جو دو اقسام ہیں درس قرآن کی، یہ موضوع اور طریقہ کار کے لحاظ سے ہے، تو اس اعتبار سے درس قرآن کی دو قسمیں ہیں، اور اس ویڈیو کے اندر پہلی قسم کا طریقہ کار بیان کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر پھر دوسری قسم کا طریقہ کار تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ تو درس قرآن کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کسی مخصوص صورت یا کسی مخصوص رکوع کا درس دینا۔ اس میں ایک موضوع بھی آ سکتا ہے، دو تین موضوعات بھی آ سکتے ہیں، لیکن صورت ایک ہو یا رکوع کوئی ایک ہو، چند آیات ہو۔ دوسری قسم ہے کسی خاص موضوع یا خاص عنوان پر درس قرآن دینا، یعنی قرآن مجید کی مختلف آیات، ایک ہی موضوع کی آیات کو مختلف مقامات سے لے کر ان کا درس دینا کسی موضوع پر۔ تو یہ ہے دو قسمیں۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر پہلی قسم کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کسی مخصوص صورت یا مخصوص رکوع کا درس قرآن دینا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس سلسلے میں مخصوص صورت یا رکوع کے درس کے لیے آپ یہ باتیں پیش نظر رکھیے گا۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک۔ مدرس کو چاہیے کہ درس کا آغاز مختصر خطبہ اور تلاوت سے کرے، آواز میں ترنم ہو تو اور اسی طرح تاثیر پیدا کر کے اور باقاعدہ ترتیل تجوید کے ساتھ تلاوت کرے۔ دوسرے نمبر پر ترجمہ قرآن کرے، اور ایسا ترجمہ ہو جو کلامی الہی کے شایع نشان ہو، مفہوم کو پوری طرح واضح کرنے والا ترجمہ ہو۔ اس سلسلے میں ترجمہ کے سلسلے میں دو تین نکات ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تو یہ کہ ترجمہ معیاری ہو، لفظی ترجمہ نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ ترجمہ شائستہ زبان میں ہو، اچھی زبان، مہذب اور شائستہ زبان میں ہو، تاکہ جو ہے کوئی یعنی ایک تو زبان میں غلطی نہ ہو اور مشکل الفاظ استعمال نہ کیا جائے، پیچیدہ تراکیب اور استعاروں سے جو ہے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح ترجمہ رواں ہونا چاہیے تاکہ سامعین تک بنیادی بات پہنچ سکے، ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ نہ ہو۔ اور اس سلسلے میں ان تمام باتوں کے لیے آپ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی جو ترجمہ قرآن ہے، آسان ترجمہ قرآن، اس کے مطابق ترجمہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور ترجمہ بآواز بلند پڑھا جائے تاکہ سامعین پر کلام الہی کی ہیبت اور اس کا دبدبہ طاری ہو جائے۔ یہ دوسری دو باتیں ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر پس منظر بیان کیا جائے آیات کا، یعنی زمانہ اور شان نزول آیات کا، لیکن اس پر زیادہ وقت صرف نہ کیا جائے کیونکہ یہ چیزیں مطالعے سے تعلق رکھتی ہے۔ درس قرآن کا مختصر وقت اس قسم کی تفصیلات کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو پس منظر کا ذکر صرف اتنا کیا جائے، شان نزول کا ذکر صرف اتنا کیا جائے جتنا بات سمجھانے کے لیے ضروری اور ناگزیر ہو، مزید تفصیلات شان نزول میں بیان نہ کی جائے۔ پھر چوتھے نمبر پر جو آیات یعنی رکوع یا جس صورت کا درس دیا جا رہا ہے اس کا مرکزی مضمون یا عمود کو جو بنیادی موضوع ہوتا ہے، یعنی اس صورت کا یا اس رکوع کا جو بنیادی مضمون یا تھیم ہوتا ہے اس کو بیان کیا جائے، اور اسی تھیم یا اسی مضمون کے گرد ساری صورت گھومتی ہے۔ اگر آپ کسی طویل صورت کے ایک مخصوص پیراگراف یا مخصوص رکوع کا درس دینا چاہتے ہیں تو آپ اس پیراگراف اور اس رکوع کے مرکزی مضمون کا تعین کیجیے۔ مثلا سورۃ التین کے بارے میں آپ یہ بتائیں گے کہ بھئی اس سورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ ہے قیامت کے امکان کا جائزہ یا قیامت کے امکان پر دعوت فکر۔ تو اس طرح جو ایک بنیادی مضمون یا تھیم ہوتا ہے اس کا تعین کیجیے۔ پانچویں نمبر پر پھر مشکل الفاظ کی تشریح کیجیے۔ مشکل الفاظ کی تشریح کے لیے جو امام راغب رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے مفردات القرآن، اس کو سامنے رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کی مترادفات القرآن بھی بہت اہم اور مفید کتاب ہے۔ نمبر 5 پہ یا نمبر 6 پہ آیات کی تفسیر
اب آپ یہ مرحلہ ایسا ہے کہ اب آپ جو ہے ایک ایک آیت کی سلسلہ وار تشریح کرتے جائیں گے، آیات کے باہمی ربط کی وضاحت کیجئے، طویل آیت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے باہمی ربط کی وضاحت کیجئے، فوائد و نکات اور لطائف و معارف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ درج ذیل یعنی کہ جو آنے والی 3-4 چیزیں ہیں ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مثلا آیات کی تشریح اور توضیح دیگر آیات سے کی جائے، ایک آیت ہے اس کی وضاحت اگر کسی دوسری آیت میں آئی ہے تو دوسری آیت کے ساتھ پہلی آیت کی وضاحت کیجیے، اس کو تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں۔ اسی طرح احادیث سے جو ہے آپ قرآن مجید کی وضاحت کیجیے، تفسیر کیجیے، ضعیف اور موضوع احادیث سے گریز کیجیے۔ اسی طرح سیرت صحابہ سلف اور سیرت یعنی صحابہ کرام اور انبیاء کا اگر کوئی سچا واقعہ ہے جس کا مضمون اور آیات اور صورت کے ساتھ تعلق ہے تو اس کو بیان کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسوہ سلف یعنی آپ ہمارے پاس جو اکابر امت کے سچے واقعات، تابعین کی حکایات وغیرہ ہے اور وہ اس کا موضوع کے ساتھ تعلق ہے ان آیات اور صورت کے ساتھ تو اس کو بیان کیجیے۔ تو یہ تفسیر سے متعلق چند نکات تھی۔ نمبر 7 کے اندر یہ نقطہ ذہن میں رکھیے کہ وقت کی پابندی کرے، وقت مقررہ پر منتخب آیات یا منتخب صورت کی جو ہے مکمل تفسیر کے اختتام تک پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ کسی بھی نقطے کو اتنا نہ کھینچے کہ بعد میں آپ کو وقت کی کمی کا احساس ہو۔ نمبر 8 موضوع سے وابستہ رہے، مطلب یہ کہ جو اصل موضوع ہوگا اس آیات یا اس صورت کا اس تک محدود رہے، اس سے دور نہ نکلے، اور درمیان میں اگر کوئی معترضہ طور پر یا الگ بات آئے تو اس کو اتنا طول نہ دے، اتنا طویل نہ کرے کہ اصل موضوع جو ہے وہ ذہن سے اوجھل ہو، ایسا ہرگز نہ کرے۔ فوراً اگر کوئی ایسی بات ہو بیچ میں تو اس کو مختصر کر کے فوراً اصل موضوع کی طرف آنا چاہیے۔ نمبر 9 آخر میں خلاصہ کلام، یعنی 2 منٹ کے اندر آپ آخر میں پورے مضمون کا خلاصہ لوگوں کے سامنے بیان کیجئے، جو کہ آپ کا مرکزی مضمون جو تھا اس کو 2 منٹ کے اندر مکمل طور پر خلاصہ کے طور پر پیش کرے۔ اور نمبر 10 آخر میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ آج جو درس ہوا اس درس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، یعنی خلاصے کے بعد لوگوں کو آپ یہ بتائیے کہ اس مضمون میں میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے، اور ان ہدایات کی روشنی میں ہم اپنے باطن اور ظاہر کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، معاشرے میں کون سی تبدیلیاں ناگزیر ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں جو ہے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس قسم کی جو اہم نصائح اور نکات ہوتی ہے نا، اس کے لیے آپ جو ہے علامہ ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ کی ایسر التفاسیر دیکھیے، اس میں انہوں نے بڑے اہم نصائح آخر میں اور پیغامات بیان کیا ہے کہ عصر حاضر میں ان آیات کے کیا پیغام ہیں۔ اور اسی طرح مولانا اسلم شیخ پوری رحمہ اللہ کی تسہیل البیان، اس میں بھی بہت اہم نکات آخر میں بطور نصیحت کے بیان کیے گئے ہیں۔ تو جب یوں درس مکمل اور ختم ہو جائے تو آخر میں پھر اختتامی دعا کر لیجئے، اور جو ہے اس سے مجمع پر اچھا تاثر لے کر مجمع اٹھتا ہے۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم اگر کسی موضوع پر درس قرآن دینا ہو، مختلف آیات کو جمع کر کے ایک موضوع پر، تو چونکہ وہ ایک تفصیلی اور بہت ہی اہم عنوان ہے تو اس دوسری قسم کو ہم اگلی ویڈیو کے اندر بیان کریں گے انشاءاللہ۔